آج 16 شعبان تیسری دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو اور جتنے پیسے چاہیے نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ شام کو اللہ کا نیک ولی کوئی فرشتہ آئے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائے گا۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شعبان کی 16 تاریخ جمعرات کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ شعبان کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، شعبان کے پہلے دوسرے جمعہ کا خاص الخاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، ان مبارک دنوں میں اللہ سے اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، حتیٰ کہ اس مہینے سے ابھی تک کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر فائدہ نہ اٹھا سکے، رب کریم سے اپنی خالی جھولیاں نہ بھروا سکے، شعبان کے نئے چاند کا مبارک موقع بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر یہ وقت بھی گزار دیا۔ خیر، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، وہ تو کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب بھی شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں۔ آج شعبان کی 16 تاریخ جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ شعبان کا مہینہ قبولیت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور جب کوئی بندہ قبولیت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رازق بھی رب ہے، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب ہر شے پر قادر رب کی ذات ہے تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ اگر آج کسی سے 10,000 روپے لینے پڑ جائے تو ہم روتے ہیں، ہم آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور وہ بندہ پھر بھی 10,000 روپے نہیں دیتا۔ لیکن آج شعبان کی 16 تاریخ جمعرات کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے۔ لیکن بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے۔ جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، صرف اللہ کریم سے مانگتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں؟ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جو لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست، پریشانیوں، مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج شعبان کی 16 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لٹایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اس لیے خدارا جب بھی رب سے مانگے، جولی پھیلا کر مانگے، منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگا کرے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ رجب کے مہینے کو، شب معراج کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، یاد رکھیے یہ دن بڑے قبولیت کے دن ہیں، یہ راتیں بڑی قبولیت کی راتیں ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ماتھے ٹیک ٹیک کر تھک چکے ہیں، تہجد پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، لیکن ان سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے، اللہ خزانہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ جب آج اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے میں ہمیں موقع دے دیا ہے تو پھر کیوں ہم رب سے نہیں مانگ رہے؟ کیوں ہم رب سے اپنی حاجات پوری نہیں کروا رہے؟ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پر کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، اللہ آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگ رہے؟
کیوں ہم رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آپ کی ہر وہ حاجت جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج شعبان کی 16 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 16 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج شعبان کی 16 تاریخ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگیں، کھلے دل سے مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہے، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کی آمد کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا ختم ہو جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج آپ نے اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مبارک نام کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ رب کعبہ کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں، اگر ان ناموں کو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جائے، اللہ ہمارے حالات پر نظر کرم فرما دے، ہماری مشکلات پر نظر کرم فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ایک نظر کرم سے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریم یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔
یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس قرآنی آیت کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ آج قبولیت والی گھڑیوں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت شیطان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن اس کو ورگلاتا رہا، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہا، برے اعمال کی طرف اس کو راغب کرتا رہا، لیکن یہ پھر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یاد رکھیے گا اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب شیطان جیسا بڑا دشمن آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 33 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 33 حاجات لے کر بیٹھیں، کسی کاغذ پر 33 مقاصد کو لکھ کر بیٹھ جائیں، تو صرف 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے آپ کی 33 کی 33 حاجتیں، 33 کے 33 مقاصد میں، 33 کی 33 خواہشات میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے کوئی اس مہینے میں مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں؟ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو شعبان کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، تو آج شعبان کی 16 تاریخ جمعرات کے دن تیسرے اور آخری نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، صرف ایک بار شعبان کی 16 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو پڑھتے دوران آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ یا غنیو کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ خدا را ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر دیکھیے گا رب کیسا کرم فرماتا ہے اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔
ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔